أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be okay with the grace of Almighty. I am going to deliver a lecture today. It's for class 10th high school Pazipora. Today it is the 4th of July 2020. Our topic is the poem Speak Up, written by Faiz Ahmad Faiz. First, we will know something about this Faiz Ahmad Faiz. Faiz Ahmad Faiz was born in 13th February 1911 in Sialkot, Pakistan. He died on 20th November 1981. He was an Urdu writer, Urdu author. He started his life as a teacher, an army officer, a journalist, a trade unionist, a trade union leader, and broadcaster. He fought his life for the poor people, for the needy people, for the helpless people. This Faiz was a revolutionary poet. He has seen the era of British rule in India. As we know, our country India was under British rule for about 2000 years, and they oppressed this Indian country. First, I will read the first stanza and then try to explain it. Speak up, for your lips are not sealed, and your words are still yours own. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. یہ میں نے 4 اشعار جو ہیں یہاں پر پڑھے، یہاں پر میں نے ان کو لکھا بھی ہے. The poet calls upon his countrymen. Speak up, for your lips are not sealed. وہ اپنے اس ملک کے لوگوں سے کہتا ہے. The poet calls up his countrymen. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو برطانیہ کے حکمران تھے وہ یہاں کے لوگوں پر بربریت کرتے تھے، بہت ہی ظلم ڈھاتے تھے. تو یہ جو شاعر ہے یہ سب کچھ محسوس کر رہا تھا. یہ جو بات ہے یہ 1941 سے پہلے کی ہے. تو یہ شاعر ان لوگوں کو ہمت دلا رہا ہے اور ان سے بول رہا ہے calls his countrymen to speak up the things they want to speak. جو آپ کو کہنا ہے، جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کہیے. آپ خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ They have their own lips. آپ کے جو یہ ہونٹ ہیں یہ اپنے ہیں، یہ کسی سے ادھار آپ نے نہیں لیے ہیں. یہ بات کرنے کے لیے آپ بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ آپ یہ جو آپ کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے آپ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ And your words are still your own. یہ جو آپ کی زبان اپنی ہے، یہ دوسری کی زبان نہیں ہے. آپ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ This upright body is yours. یہ جو آپ کی باڈی ہے یہ اپرائٹ ہے، یہ بھی زندہ ہے، یہ بات کر سکتی ہے. جیسے upright means
یہ جو باقی جانور ہیں ان کے پاس یہ جو سر ہوتا ہے یہ اپرائٹ نہیں ہوتا ہے، وہ بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ سوچنے کا حق بھی رکھتا ہے، بات کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. وہ اپنے کنٹری مین کو یہ ایک قسم کی ہمت دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے they have their own lips, they have upright body. The point means to say that they are human beings and have the power to speak. آپ بول سکتے ہیں، آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اس بربریت کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اور یہ ان کو ہمت دلا رہا ہے. Speak while your soul is set in your own. They have the soul of their own. They should follow the voice of their soul. یہ جو روح ہے، یہ جو اندر کی آواز ہے، یہ جو آتما ہے، آپ کی جو یہ آتما ہے یہ آپ سے کچھ بول رہی ہے. آپ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ آپ زبان پہ یہ الفاظ کیوں نہیں لا رہے ہو؟ They have kept in breed in their hearts. جو یہ آواز انہیں اپنی بالکل دبا کے رکھی تھی، یہ شاید ان کو کش کرے، اس آواز کو اٹھائیں اس ظلم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف. اور یہ جو شاعر ہے ایک جگہ اس نے ایک نظم لکھی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں جو یہ حالات ہیں ملک میں کیسے حالات ہیں، کیسے ابتر حالات ہیں. میں کچھ اشعار پڑھنے جا رہا ہوں. جس دیش کے ماؤں بہنوں کو اگیار اٹھا کے لے جائے، جس دیش کے ماؤں بہنوں کو اگیار اٹھا کے لے جائے، جس دیش سے قاتل گنڈوں کو اشراف اٹھا کے لے جائیں، جس دیش کی کوٹ کچہری میں انصاف ٹکو میں بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پہ پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیش میں جان کے رکھوالے خود جان لیں محسوموں کی، جس دیش میں حاکم ظالم ہو سسکیاں نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیش کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں بنت ہوا کی چادر داغ سے میلی ہو، جس دیش میں بجلی پانی کا پھگدہ الگ تک جا پہنچے. یہ ایک بڑی نظم ہے، وہ ان اشعار میں ملک کے حالات بیان کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ حس دے رہا ہے، لوگوں کو اشارہ دے رہا ہے کہ آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہو، آپ کے اپنے حقوق ہیں، آپ حق رکھتے ہیں بات کرنے کا، آپ خاموش کیوں بیٹھے ہو. اور یہ جو شاعر میں اس جو پوئم ہے، ایک لمبی پوئم ہے، اس میں آج میں پہلے یہ جو پہلا سٹنزا آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں. اس میں میں نے یہاں ایک ایکسٹریکٹ لکھا ہے، اور اس ایکسٹریکٹ کے جو یہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس پیراگراف کو، یہاں پر the poet wants to make his dash realize. ان کو یہ ریئلائز کرنے جا رہا تھا، کس کو؟ the poet wants to make his countrymen to realize that God has given them the power to speak. آپ بات کرنے کا حق رکھتے ہو، آپ کیوں نہیں بولتے ہو؟ And they have also a dash of their own soul. آپ کا اپنا روح ہے، آتما ہے، ایک قسم کی آپ سوچ سمجھ کے آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. And they have also they should follow the dash of their soul. Follow the voice of their soul. یہ جو روح ہے، آپ اس کی آواز آپ کیوں دبا رہے ہو؟ اس کو آپ بریڈ کر، آپ اس کو دفنا کیوں، آپ نے اس کو دفنا کے کیوں رکھا ہے؟ آپ اس کو اپنے ہونٹ پہ کیوں نہیں لا سکتے ہو؟ And say the things, and say the dash, and say the things they have buried in their hearts. یہ جو دل کی بات آپ زبان پہ کیوں نہیں لا رہے ہو؟ اور یہ جو شاعر ہے ایک انقلابی شاعر ہے، اس نے بھی اس بربریت کے خلاف
بہت ہی لوگوں کو بہت ہی اچھا حص دیا ہے، لوگوں کو اس کے خلاف پروک کیا، اکسایا، اور لوگ، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں آزاد ہندوستان پاکستان، یہ ان کی وجہ سے ہر ایک آدمی اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، شاعر بھی اپنے حساب سے کام کرتا ہے، فریڈم فائٹرز جو ہوتے ہیں دوسرے لوگ وہ بھی الگ سے کام کرتے ہیں، ہر ایک کی ایک امپارٹنس رہتی ہے، اور اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم ہندوستان کا جو ملک ہے یا پاکستان ہے، یہ آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ نے تھوڑا بہت اس کے بارے میں واقفیت حاصل کی ہے، باقی وسلم۔